اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں نے کائنات کی سب سے بڑی کہکشاں دریافت کر لی۔ یہ کہکشاں کتنے جہانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس کی دریافت کے بعد آنے والے چند سالوں میں حضرت انسان کون کون سی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، آج کی زیر نظر ویڈیو کا موضوع سخن یہی سوالات ہوں گے، جن کی تفصیل جان کر آپ انسانی عقل و دانش کے ان زاویوں سے آشنا ہو سکیں گے جن کی مدد سے انسان آج ماڈرن کہلایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، نظام شمسی میں گردش پذیر جس سیارے میں ہم انسان رہائش رکھتے ہیں اسے ارتھ یعنی زمین کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر آسمان کے مقابل بولا جاتا ہے۔ عربی لغت میں ہر نچلی چیز ارض سے تعبیر کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ہر جگہ ارض کا صیغہ واحد ہی استعمال کیا ہے، جمع یعنی ارزوان یا ارزین کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ تاہم کئی زمینوں کا وجود یوں بھی ثابت ہوتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی اپنی ہی قدرت و حکمت سے پیدا کی۔ اس آیت کریمہ سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 یا متعدد ہیں۔ کرۂ ارض کے اوپر جس قدر کائنات موجود ہے وہ عالم سماوات کہلاتی ہے، بلکہ خود کرۂ ارض کے اندر وہ بالائی طبقہ فضا جہاں بادل اڑتے ہیں اور ٹھنڈک کے باعث آبی قطرات کی صورت بارش بن کر برستے ہیں، وہ بھی سما ہی کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا۔ ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے حسان بن عطیہ سے روایت کیا ہے کہ شمس و قمر اور تمام سیارگان آسمان اور زمین کے درمیان اپنے فلک یعنی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ اس قرآنی آیت کی تعبیر میں وارد ہوا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ تمام آسمانی کرے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ فلک سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان واقع مدار ہیں جن میں تمام ستارے، سورج اور چاند گردش کرتے ہیں۔ معزز دوستو، اس امر کی وضاحت تفسیر کبیر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ فلک آسمانوں کے نیچے خلا کا نام ہے جس میں سورج، چاند اور ستارے گردش کرتے ہیں۔ امام رازی نے مزید بیان کیا ہے کہ فلک ستاروں کے مدار یعنی ان کے گردش کے راستوں کو کہتے ہیں، کیونکہ عربی لغت میں ہر گول شے کو فلک کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع افلاک ہے۔ ابتدا میں علم ہیت کے ماہرین کا خیال تھا کہ سیاروں کی کل تعداد 7 ہے اور ان میں ہر سیارہ جس مدار میں موجود ہے وہی اس کا فلک ہے، اور عالم بالکل 7 افلاک میں منقسم ہے۔ پہلے میں چاند ہے، دوسرے میں عطارد، تیسرے میں زہرہ، چوتھے میں شمس، 5ویں میں مریخ، 6ٹھے میں مشتری اور 7ویں میں زحل۔ تاہم کئی 100 سالوں بعد اس فلسفے کو غلط قرار دیا گیا۔ پھر جب سائنس نے کائنات کے رازوں کو اپنی کسوٹی پر پرکھنا شروع کیا تو یہ واضح ہو گیا کہ اسلام نے جو نظریہ کائنات کے نظام کا پیش کیا وہی درست ہے، یعنی آسمان میں موجود خلا، چاند، ستارے، سیارے اور کہکشائیں سب مل کر ایک ہی نظام ترتیب دیتے ہیں۔ کہکشاؤں کے حوالے سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک کہکشاں اپنے اندر کئی جہان سمیٹ کر رکھتی ہے۔ خلائی تحقیقاتی اداروں نے دوران تحقیق اسے ثابت بھی کیا، اور حال ہی میں ایک بار پھر سے سائنسدانوں نے تہلکہ خیز کامیابی حاصل کی ہے، جس کے مطابق سائنس ایک ایسی کہکشاں تک پہنچ چکی ہے جو اب تک کی دریافت کردہ تمام تر کہکشاؤں سے بڑی ہے۔ دوستو، گزشتہ ہفتے یہ خبر سامنے آئی کہ فلکیاتی ماہرین کی ایک عالمی ٹیم نے کائنات میں اب تک کی سب سے بڑی کہکشاں دریافت کر لی ہے، جو 16.3 ملین یعنی 1,63,00,000 نوری سال جتنی بڑی ہے۔ یعنی اس ایک کہکشاں میں ہماری ملکی وے جیسی 100 کہکشائیں سما سکتی ہیں۔ ایلسیونیس کہلانے والی یہ کہکشاں زمین سے 3 ارب نوری سال کی دوری پر ہے، جس سے طاقتور ریڈیو لہریں خارج ہو رہی ہیں۔ اسی بنا پر یہ ریڈیو کہکشاؤں میں شمار کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ عام کہکشاؤں کے مقابلے میں ان کہکشاؤں سے ریڈیو لہریں بہت زیادہ خارج ہوتی ہیں، جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ تو نہیں سکتی، لیکن ریڈیو سگنل پکڑنے والے اینٹینا انہیں ضرور محسوس کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حساس ریڈیو اینٹینا استعمال کرتے ہوئے ریڈیو دوربینیں بنائی جاتی ہیں جو خلا سے آنے والی ریڈیائی لہروں کی مدد سے وہ مناظر بھی دیکھ سکتی ہیں جنہیں دیکھنا انسانی آنکھ کے بس کی بات نہیں۔ ایلسیونیس ریڈیو کہکشاں اگرچہ بہت پہلے دریافت ہو چکی تھی، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت کا انکشاف حال ہی میں ہوا جب ریڈیو دوربینوں نے عظیم الشان یورپی منصوبے لوفر ایرے کو استعمال کرتے ہوئے مشاہدات پر نظر ثانی کی۔
लोफर के तहत यूरोप में 52 मकाम पर आसमानी मुशाहदे के लिए 20,000 हसास रेडियो एंटीना नस्ब हैं, जो एक साथ मिलकर किसी बहुत बड़ी रेडियो दूरबीन की तरह काम करते हैं। बाज रेडियो कहकशाएं बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें जायंट रेडियो गैलेक्सीज या मुख्तसरन GRGs भी कहा जाता है। लाइडन यूनिवर्सिटी हॉलैंड से मार्टिन उई की क़यादत में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका के माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम ने लोफार मंसूबे के तहत अब तक देखी गई द्योकामत रेडियो कहकशाओं का नए सिरे से जायजा लेना शुरू किया। इस जायजे का मकसद उन रेडियो तस्वीरों में सबसे बड़ी कहकशां तलाश करना था। ये तलाश जल्द कामयाब हुई और इन्हें एल्सायोनियस नजर आ गई, जो दूसरी तमाम रेडियो कहकशाओं के मुकाबले में वाज़े तौर पर बड़ी थी। नाज़रीन गिरामी, रेडियो कहकशाओं में सितारों, गैस के बादलों और मरकज में एक अजीम शान सुपर मैसिव ब्लैक होल समेत वो सब कुछ होता है जो किसी दूसरी कहकशां में पाया जाता है। अलबत्ता रेडियो कहकशां के मरकज से चार्ज ज़रात पर मुश्तमिल प्लाज्मा की ताकतवर बौछारें निकल रही होती हैं, जबकि कान की लौ जैसी द्योकामत अशकाल भी नुमाया होती हैं, जिन्हें सिर्फ रेडियो लहरों की मदद से ही देखा जा सकता है। ये खसूसियात दूसरी कहकशाओं में बहुत कम होती हैं। माहिरीन ने देखा कि एल्सायोनियस में कान की लौ जैसी साख्तें उसके मरकज से नाकाबिले यकीन फासले तक फैली हुई थी। मोहतात पैमाइश पर कहकशानी मरकज से इनकी दूरी कम अज कम 5 मेगा पारसेक यानी 1,63,00,000 नूरी साल मालूम हुई। यानी ये अब तक की दरियाफ्त होने वाली सबसे बड़ी रेडियो कहकशां भी है। साइंस के मुताबिक हमारे निज़ाम शमसी में इस वक्त 9 सियारे हैं, जिनमें एक जमीन भी शामिल है, और ये निज़ाम भी एक बड़ी कहकशां के अंदर पाया जाता है। इससे कबल 7 सियारों का तसव्वुर पाया जाता था। इस्लामी मुहक्किकीन ने 7 आसमानों और 7 जमीनों के तसव्वुर को सियारों से जोड़ने की कोशिश भी की। कहा गया कि 7 आसमानों में से हर आसमान में एक सियारा है और वही आसमान उस सियारे के नाम से मौसूम है। यह ऐसा मुगालता था जो 7 अफलाक के तसव्वुर और 7 आसमानों के तसव्वुर के दरमियान कंफ्यूजन के बायस पैदा हुआ। जब फलसफे यूनानी पर फाराबी और इब्ने सीना की तसानीफ अरबी जुबान में मंजराम पर आई, तो इनको पढ़ने के बाद 9 अफलाक का तसव्वुर कबूलियत पा गया। चुनांचे इसकी तौजीह बाज उलमा और तारीखदानों ने यूं की कि इनसे मुराद 7 आसमान, कुर्सी और अर्श है। ये ताबीरात इस वजह से इस्लामी लिटरेचर में शामिल हो गई कि मुख्तलिफ अदवार में जब कोई नई फलसफियाना या साइंसी तहकीक मंजराम पर आई, तो बाज़ अहले इल्म ने इसे कुरानी आयात से या कुरानी आयात को इस तहकीक से जोड़ने की कोशिश की, हालांकि वो तहकीक हतमी और कतई नहीं थी। जी तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।